السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑا ہی خاص دن ہے، اس لیے کہ آج ہم ہندوستان کا 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے 75 سال گزر چکے ہیں، اور آج بھی ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس غلامی سے آزاد کرانے میں ایک بڑا رول ادا کیا۔ ہماری اس غلامی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب انگریزوں نے سب سے پہلے بنگال کے نواب سراج الدولہ سے جنگ کر کے اس کو شکست دے کر بنگال پر باضابطہ طور پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ہماری غلامی کا آغاز تھا، اور اس کے بعد سے لے کر کے سن 1947 تک مسلسل ہم اس غلامی کا عذاب جھیلتے رہے، اور آخرکار ایک وقت وہ آیا کہ ہم نے اپنے آپ کو غلامی کی ان زنجیروں سے آزاد کرا لیا۔ یہ جو ہمارا غلامی کا دور رہا ہے، اس دور کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو بنیادی طور پہ 3 باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ ہم کو غلام بنائے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے اس عزیز ملک کی دولت کو یہاں سے لوٹا، اور لوٹنے کے بعد اس کو اپنے ملک پہنچا دیا۔ یہ پہلا کام انہوں نے کیا۔ اس کی وجہ سے بہت ساری وہ چیزیں جو کہ تاریخی طور پہ ہمارے یہاں پر محفوظ تھیں، جو کہ ہمارے یہاں پہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ہماری چیزوں کو یہاں سے لے کر کے اپنے ملک پہنچانا شروع کر دیا تو ہمارا ملک ان بہت ساری چیزوں سے محروم ہو گیا۔ دوسری چیز آپ یہ نوٹس کریں گے کہ جو لوگ ہم پر حکومت کر رہے تھے اس وقت، تو ان کی نظر میں نہ ہماری کوئی ویلیو تھی، نہ کوئی ہماری قدر تھی، بلکہ وہ ہم کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ جس نظر سے کوئی مالک اپنے کسی غلام کو دیکھتا ہے۔ ان کا رویہ ہم بھارتیوں کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا کہ غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم اس زمین کے مالک تھے، ہم اس زمین کے باسی تھے، ہم اس زمین پر آباد ہونے والے تھے، ہم ہندوستان کو بناتے تھے، ہم ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہاں پر آزادانہ طریقے پر زندگی گزارتے، اور ہم پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی پریشر، کوئی بھی دباؤ کسی بھی خارجی طاقت کے طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے ہم کو نہ صرف یہ کہ غلام بنایا، بلکہ ہمارے ساتھ نہایت نازیب اور ناروا رویہ اور سلوک اپنایا۔ تیسری چیز آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے ساتھ پہلی سطح پہ تو یہ تھا کہ ایک بہت ہی غلط سلوک اور غلط رویہ اپنایا جاتا تھا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ ہماری جانوں تک کی کوئی قیمت، کوئی قدر ان کی نظر میں نہیں تھی۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جلیاں والا باغ کے اندر ہم ہندوستانی، ہم بھارتی، ہم صرف اپنے کچھ لیڈروں کی آزادی کے لیے، رہائی کے لیے وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر جنرل ڈائر نے آ کر کے آن دا اسپوٹ ہم پر گولیاں چلوا دیں، اور وہیں پر اسی وقت 400 سے زیادہ ہندوستانی قتل کر دیے گئے، جاں بحق ہو گئے۔ اور یہی نہیں، اس موقع پر جو ہے 1500 کے آس پاس ہندوستانی زخمی بھی ہو گئے تھے۔ نہ تو ہماری کوئی عزت ان کی نظر میں تھی، اور نہ ہی ہماری جانوں کی کوئی قیمت ان کے یہاں پر تھی۔ تو یہ غلامی کا ایک دردناک دور تھا، جس دردناک دور کو ہمارے بزرگوں نے دیکھا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک سچ ہے، ایک طرف ہمارے ساتھ یہ تمام سلوک کیا جا رہا تھا، ہمارے ساتھ یہ تمام رویہ روا رکھا جا رہا تھا، تو دوسری طرف ہمارے ہندوستان کے ہی ہمارے بزرگ ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے غلامی کی اس زندگی کے خلاف آواز بلند کی، جنہوں نے قطعی طور پہ یہ برداشت نہ کیا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اور ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھا جائے۔ چنانچہ ہر طبقے کے لوگوں نے اٹھ کر کے اس غلامی کے خلاف آواز بلند کی، اور ان میں مسلمان بھی شامل تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مسلم علماء تھے، انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طرح غلامی کے اس دور کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک بڑا نام اس سلسلے میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر یہ فتویٰ صادر کیا، یہ فتویٰ ایشو کیا کہ انگریز ہم پر ظالمانہ حکومت کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف ہم پر جہاد واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے خلاف ملٹری آپریشن کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرا بڑا نام مولانا حسرت موہانی کا ہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا،
اور وہ مجاہدین آزادی جو کہ انگریزوں کے خلاف برسر پیکار تھے، انگریزوں سے لڑ رہے تھے، ان کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تاکہ وہ اس نعرے کو بلند کریں اور اپنے اندر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا کریں۔ تیسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر اپنی میگزین نکالی البلاغ کے نام سے، الہلال کے نام سے، اور اس میگزین کے اندر انہوں نے انگریزوں کی جو پالیسیز تھیں ان کو کرٹیسائز کیا، اور اپنی میگزین کے اندر جو ہندوستانی تھے ان کو انگریزوں کے خلاف ابھارا۔ ایک لمبی لائن ہے، ایک لمبی قطار ہے ہندوستانی علماء کی، ہندوستانی لوگوں کی، کہ جنہوں نے ہر سطح پر جو ہے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کی کوشش کی، اور یہ جدوجہد صرف مردوں کی طرف سے نہیں ہو رہی تھی بلکہ خواتین کی طرف سے بھی ہو رہی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے نام بھی ملتے ہیں خواتین کے کہ انہوں نے بھی ہندوستان کو آزاد کرانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ ان میں ایک بڑا نام جو ہے بیگم حضرت محل کا ہے۔ یہ اودھ کی ایک نواب کی وائف تھیں، ایک نواب کی بیوی تھیں، لیکن نواب کی غیر موجودگی میں انہوں نے اودھ کے اندر حکومت کی کمان سنبھالی اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور انگریزوں کے خلاف وہ کھڑی ہوئیں۔ اسی طرح مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کی والدہ، جن کو اس زمانے کے اندر اماں جی کے نام سے جانا جاتا تھا، انہوں نے بھی عوام کے اندر اتر کے، ان کے درمیان تقریریں کر کے ان کے اندر جوش اور جذبہ اور ولولہ پیدا کیا تاکہ وہ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں ایک نمایاں کردار ادا کریں۔ اور آخرکار وہی ہوا کہ جس کا انتظار تھا، کہ جس کے لیے ہمارے جو بزرگ تھے وہ جدوجہد کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ ایک وقت وہ آیا جب ہمارا یہ وطن عزیز ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آج ہم آزاد ملک کے اندر جی رہے ہیں، آج ہم آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ یہ آزادی جو کہ اس وقت ہم کو ملی ہوئی ہے کس قدر قیمتی ہے، لیکن اگر آپ اس وقت کے حالات کو پڑھیں، اس وقت کے حالات کا جائزہ لیں، اس وقت کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہم جس آزادی کی فضا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ کس قدر ہمارے لیے قیمتی ہے اور کس قدر ہمارے لیے اہم ہے۔ ایک دوسری بات، ہم نے بھلے سے اپنے آپ کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا لیا، ہم نے بھلے سے اپنے آپ کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑا لیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کمیونل ہیٹریڈ کے واقعات بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام طبقات کے لوگوں نے مل کر کے حصہ لیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد ہم سب لوگ مل جل کر کے پیار محبت کے ساتھ رہتے اور ایک بہترین، ایک خوبصورت ہندوستان بناتے۔ لیکن اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگ ہمارے ملک کے اندر ابھرتے رہتے ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت کا زہر بھرتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اکساتے ہیں اور آپس میں ماحول بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک سے اس نفرت کی فضا کو ختم کرنا ہوگا، اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے ملک سے نفرت کے اس ماحول کو ختم نہیں کریں گے، اور ہر وہ شخص جو کہ ملک کی فضا کو بگاڑنا چاہتا ہو، ہر وہ شخص جو کہ ملک کے اندر نفرت کا زہر گھولنا چاہتا ہوگا، جب تک ہم ایسے لوگوں کو ختم نہیں کر دیں گے اور ایسے لوگوں کو اسی طرح اپنے ملک سے دور نہیں کر دیں گے کہ جس طرح ہم نے انگریزوں کو دور کیا تھا، تب تک مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں آزادی نہیں پا سکیں گے۔ اسی طرح اگرچہ ہمیں انگریزوں سے آزاد ہوئے 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، آج بھی ہماری تعلیمی صورتحال بہت زیادہ بری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، جو ہمارا جو گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے وہ ہم کو بتاتا ہے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر صرف 74% آبادی تعلیم یافتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 26% آبادی ابھی بھی ہمارے یہاں پہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور اگر آپ 26% کو اگر آپ جو ہے آنکڑوں میں کنورٹ کریں تو یہ کل تعداد 35 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر 35 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بنیادی تعلیم نہیں ہے۔ تو ہم اس وقت تک صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ایک ایسا نظام
ہم ایک ایسا سسٹم، ہم ایک ایسی پالیسی لے کر کے نہیں آتے کہ جس سے ہمارے ہندوستان کے تمام لوگوں کو بیسک تعلیم مل سکے۔ تو جس وقت ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمارے ملک کے تمام لوگوں تک بیسک تعلیم پہنچ جائے گی، بیسک ایجوکیشن پہنچ جائے گی، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ کہلائیں گے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر ایک تیسری اور بڑی سمسیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن کا بہت زیادہ رواج ہے۔ کرپشن اس قدر ہے کہ آپ جس محکمے کے اندر چلے جائیے وہاں پر رشوت خوری عام ہے، وہاں پر جو ہے پیسے لے دے کر کے کام کیے اور کروائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی ہمارا ادارہ ہو، جو بھی ہمارا ڈپارٹمنٹ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر شفافیت ہونی چاہیے اور کہیں بھی رشوت نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تمام لوگ ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے کاموں کو پورا کریں۔ اگر ایسا ہو پاتا تبھی ہم صحیح معنوں میں آزاد کہلاتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کرپشن کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں آزاد اس وقت ہوں گے جب ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کو کرپشن جیسی بیماری سے آزاد کرا لیں گے۔ اسی طرح ایک چوتھی بڑی سمسیا ہمارے ملک کے اندر غربت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر آج بھی ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے، آج بھی ایک بڑا طبقہ لوگوں کا ایسا موجود ہے کہ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے بہترین کھانا نہیں ہے، اور تعلیم کے معاملے میں تو وہ بالکل ہی پیچھے ہے۔ تو یہ غربت ایک بڑے پیمانے پر آج بھی ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ تو اگر ہم اپنے ملک سے غربت کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم صحیح معنوں میں آزاد ہوں گے۔ اسی طرح ایک پانچویں بہت بڑی سمسیا ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو لوگ، جو نوجوان تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود ان کے پاس جاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں اس سلسلے میں، ہمارے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی غفلت میں ہیں اور وہ بھی اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے جو کہ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے ملک کے نوجوان جو بے روزگاری کا شکار ہیں ان کے لیے روزگار کا انتظام کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی شخص جو کہ تعلیم حاصل کر لے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بے روزگار نہ رہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم نے انگریزوں سے تو 2 سال کی مدت میں تقریباً آزادی حاصل کر لی، لیکن آج بھی ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے مسائل موجود ہیں کہ جن سے ہمیں آج بھی آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں سے آزادی حاصل کر لیں گے تو اس وقت صحیح معنوں میں ہماری آزادی صحیح آزادی ہوگی۔ السلام علیکم۔